یہ کہانی ہے ایک ایسی ہستی کی جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ سبھاش چندر بوس، ایک انقلابی رہنما جن کا خواب تھا ایک آزاد ہندوستان۔ سبھاش چندر بوس ایک نہایت ہی امیر اور پڑھے لکھے خاندان سے تھے۔ سبھاش بابو 23 جنوری 1897 کو اڑیسہ کے ایک مقام کٹک میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد رائے بہادر جانکی ناتھ بوس وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے۔ ایک امیر گھرانے کے فرزند ہونے کی وجہ سے سبھاش بابو نے بہت اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کی تھی، تاہم کالج کے دنوں سے ہی سبھاش بابو میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کے آثار موجود تھے، لہٰذا ایک دفعہ باغیانہ سرگرمی میں حصہ لینے کی وجہ سے سبھاش بابو کو 2 سال تک پریزیڈنسی کالج کولکتہ سے نکالا بھی گیا تھا۔ بعد ازاں سبھاش بابو نے اسکاٹش چرچ کالج سے گریجویشن کی اور لندن سے انڈین سول سروس کا امتحان پاس کر کے 1920 میں وطن واپس آ گئے۔ ان کی زندگی میں کسی قسم کی آسائشوں کی کمی نہیں تھی، وہ چاہتے تو اپنی زندگی کو شہزادوں کی طرح جی سکتے تھے، لیکن ان کے اندر وطن کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں ستیہ گرہ کی تحریک اپنی عروج پر تھی۔ سبھاش بابو نے ICS کی ملازمت ترک کی اور CR داس کی رہنمائی میں نیشنل کالج کے پرنسپل بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اخبار کے ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے، لیکن پھر 1921 میں پرنس آف ویلز کے دورہ ہندوستان کی مخالفت اور لوگوں کو بائیکاٹ پر اکسانے کے الزام میں نیتا جی یعنی کہ سبھاش بابو کو پہلی مرتبہ جیل کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد جب 1922 میں سبھاش بابو رہا ہوئے تو انہوں نے سوراج پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ سبھاش بابو کو اپنی جارحانہ سیاست کی وجہ سے اکتوبر 1924 سے مئی 1927 کے دوران برما میں قید و بند کی سزا بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن یہ قید اور مشقتیں سبھاش بابو کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا رہائی کے بعد وہ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس کے ٹاپ کے رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ سبھاش بابو نے گاندھی کے امن پسندی کے نعرے کی مذمت کی۔ گاندھی اور سبھاش نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف سوچیں رکھتے تھے۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ سبھاش بابو کی سوچ گاندھی جی سے الگ تھی، لیکن نہرو سمیت کانگریس کی ورکنگ کمیٹی بنیادی طور پر گاندھی کی وفادار تھی۔ اس کے باوجود گاندھی سے کھل کر اختلاف کرتے ہوئے سبھاش بابو نے 1930 کی دہائی میں 2 بار انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت حاصل کی۔ انہوں نے دوسری بار میں گاندھی کے چہیتے امیدوار بھوگا راجو پٹابی ستیا رامیہ کو بھی شکست دی، لیکن کانگریس کی پوری ورکنگ کمیٹی نے اچانک استعفیٰ دے دیا اور سبھاش کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے سبھاش بابو نے کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور کانگریس کے اندر آل انڈیا فارورڈ بلاک کے نام سے اپنا دھڑا قائم کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا تھا اور برطانیہ ایک ایسی جنگ میں الجھ چکا تھا جس میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں سبھاش بابو نے ہندوستان کی آزادی کے لیے آرم سٹرگل کا نعرہ بلند کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 جنوری 1941 کو سبھاش بابو ڈرامائی طور پر غائب ہو گئے تھے اور 10 ہفتے بعد CID کو چکمہ دیتے ہوئے کابل کے راستے سے برلن پہنچ گئے تھے۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ بات ہم آپ کو آگے چل کر ضرور بتائیں گے۔ ہندوستان سے سبھاش بابو کے فرار کی داستان بہت دلچسپ ہے۔ یہاں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتاتے چلیں کہ انگریز حکومت نے سبھاش بابو کو 2 جولائی سن 1940 کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جس پر 29 نومبر 1940 کو سبھاش چندر بوس نے جیل میں اپنی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایک ہفتے بعد 5 دسمبر کو گورنر جان ہربرٹ نے سبھاش بابو کو ایمبولنس میں ان کے گھر بھیج دیا تاکہ برطانوی حکومت کو ان سے متعلق الزامات کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ سبھاش بابو کی برطانوی حکومت کی قید میں موت ہو گئی ہے۔ دراصل جان ہربرٹ کا یہ ارادہ تھا کہ جیسے ہی سبھاش بابو کی صحت بہتر ہوگی وہ اسے دوبارہ تحویل میں لے لیں گے۔ اسی چکر میں حکومت بنگال نے نہ صرف ایلیگن روڈ پر واقع سبھاش بابو کے گھر کے باہر سادہ کپڑوں میں پولیس کا سخت پہرا لگا رکھا تھا، بلکہ گھر کے اندر ہونے والی نقل و حرکت کو جاننے کے لیے بھی اپنے کچھ جاسوسوں کو وہاں تعینات کر رکھا تھا۔ سبھاش بابو کی دور اندیش سوچ میں یہ بات پہلے ہی گردش کر رہی تھی کہ ان کو صحت یابی کے بعد دوبارہ قید کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں مسلح جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے سبھاش بابو کا آزاد ہونا اور عوام کی رہنمائی کرنا بہت ضروری تھا، مگر ان حالات میں آزادی تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی،
لہٰذا سبھاش بابو نے حالات بہتر ہونے تک ہندوستان سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ سبھاش بابو کے فرار ہونے کی کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے اس پلان کا مکمل سیکرٹ ہونا ضروری تھا۔ سبھاش بابو نے خود ہی تمام پلاننگ مکمل کرنے کے بعد پلان کے مطابق 5 دسمبر کی سپہر کو اپنے 20 سالہ بھتیجے سشیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، امار ایکٹا کاج کرتے پربے، یعنی کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ سشیر نے بھی کام کے بارے میں جانے بغیر ہی حامی بھر لی۔ سشیر کو اب کہاں علم تھا کہ نیتا جی چپکے سے انڈیا چھوڑنے میں سشیر کی مدد لینا چاہتے تھے۔ اب منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ سشیر رات گئے اپنے چچا کو کولکتہ سے دور ایک ریلوے اسٹیشن لے جائیں گے۔ اس کے بعد سبھاش اور سشیر نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر کے مرکزی دروازے سے ہی باہر نکلیں گے۔ ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ اپنی جرمن وانڈڈ کار یا امریکی اسٹڈ بیکر کا استعمال کریں گے۔ امریکی کار بڑی ضرور تھی لیکن اسے آسانی سے پہچانا بھی جا سکتا تھا، لہذا اس سفر کے لیے فائنلی وانڈڈ کا انتخاب کیا گیا۔ فرار ہونے کے بعد سبھاش بابو کو ایک شناخت کی ضرورت پڑنے والی تھی، لہذا سبھاش بابو نے سشیر کو ان کی نقلی پہچان اور دیگر سامان لینے کے لیے مارکیٹ بھیج دیا، اور وہاں سے واپسی پر سشیر سبھاش کے لیے تمام تر ضروری سامان لے آئے، جس میں ان کے لیے نئی شرٹس، بھیس بدلنے کے لیے کھلی شلواریں، ٹوپیاں اور ان کے لیے وزٹنگ کارڈ بھی چھپوا لائے، جس پر ان کا نیا نام پتہ محمد ضیاء الدین BALLB ٹریولنگ انسپیکٹر دی ایمپائر آف انڈیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ سول لائنز جبل پور لکھا تھا۔ نیتا جی کے فرار کی پلاننگ کو اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ ان کی سگی والدہ کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ سفر سے ایک رات قبل سشیر کو پتا چلا کہ جو سوٹ کیس وہ لائے تھے وہ وانڈڈ کار کی ڈگی میں فٹ نہیں آ رہا تھا، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ سبھاش کا پرانا اٹیچی کیس ہی ان کے ساتھ جائے گا۔ اس پر لکھے ان کے نام SCB کو مٹا کر اس کی جگہ چینی سیاہی سے MZ لکھ دیا گیا۔ 16 جنوری کو کار کی سروسنگ کروائی گئی۔ دراصل انگریزوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے فرار کی بات باقی گھر والوں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 1:30 بجے رات کو سبھاش نے محمد ضیاء الدین کا حلیہ اختیار کیا۔ انہوں نے سونے کی رم والی اپنی اینک پہنی، جو کافی عرصہ پہلے ہی انہوں نے پہننا چھوڑ دی تھی۔ سفر کے لیے چمڑے کے فیتے والے جوتے پہنے۔ سبھاش کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سشیر نے وانڈڈ کار BLA 7169 کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے گھر کے باہر لے آئے۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد سبھاش کے بیڈ روم کی لائٹ جلتی چھوڑ دی گئی۔ جب سارا کولکتہ گہری نیند میں سو رہا تھا تو چچا اور بھتیجے لوئر سرکولر روڈ، سیالدہ اور ہیریسن روڈ کے راستے ہوگلی ندی پر بنے پل کو پار کر رہے تھے۔ صبح تقریباً 8:30 بجے سشیر نے سبھاش کو دھن آباد کے براری میں واقع اپنے بھائی اشوک کے گھر سے کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر کار سے اتار دیا اور وہاں جا کر اشوک کو ساری بات سمجھائی کہ سبھاش کا ارادہ انڈیا سے فرار کا ہے اور انہیں اس کی ہیلپ چاہیے، جس پر اشوک نے کہا کہ ہم شام کو یہ بات کریں گے۔ نوکروں کو حکم دیا گیا کہ ضیاء الدین کے آرام کے لیے ایک کمرے میں انتظامات کریں۔ اشوک اور سشیر نے نوکروں سے بھی اس بات کو پوشیدہ رکھا اور آنے والے مہمان کے بارے میں نوکروں کو زیادہ کھل کر نہیں بتایا گیا تھا۔ شام کو گفتگو کے بعد ضیاء الدین نے اپنے میزبان سے کہا کہ وہ گومو اسٹیشن سے کالکا میل پکڑ کر آگے کا سفر کریں گے۔ کالکا میل رات دیر سے گومو اسٹیشن پر آتی تھی۔ گومو اسٹیشن پر نیند کے خمار میں ڈوبے ایک کلی نے سبھاش چندر بوس کا سامان اٹھایا۔ سبھاش چندر بوس کی ٹرین پہلے دہلی پہنچی، پھر وہاں سے انہوں نے پشاور کے لیے فرنٹیئر میل لی۔ فرنٹیئر میل میں سوار ہونے کے بعد نیتا جی فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے، یہ کہانی ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ آپ کو مزید یہ بھی بتائیں گے کہ میاں اکبر شاہ نے ہندوستان سے نیتا جی کو فرار ہونے میں کیسی مدد کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔